السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایک اسلامک ملک میں جوے کے اڈے، شراب کے اڈے، زنا کے اڈے اور پھر اسلامی جمہوریہ کہنے کے بعد اس کے لائسنس دینا، کیا کسی شریعت نے، دین نے یہ بات لکھی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تعلیم دی ہو ان چیزوں کو ختم کر کے دین کے راستے پر چلنے کی، اور پھر اس کے باوجود ہم معاشرتی SOPs کا نام دے کے اور دنیاوی نارم کا نام دے کے ان چیزوں کی گنجائش نکال لیتے ہیں۔ جس طرح سے سود حرام ہے اور اس کے باوجود ہم بینک ٹرسٹ کا نام دے کے، انٹرسٹ کا نام دے کے راستے نکال لیتے ہیں، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہوں اور اس کے باوجود ہم کسی اور طریقے سے ہی زبردستی لے کے چل رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ لوگ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور مکہ کے جو حالات تھے وہ بہت بری طرح سے بتوں میں گھرے ہوئے حالات تھے، لوگ اللہ کی ذات کو بھول کے غیر اللہ سے مانگنے کے عادی ہو چکے تھے، اور ہر طرف ایسے نکلی کے خداؤں نے جنم لیا ہوا تھا کہ جہاں پر ایک حقیقی وحدہ لا شریک کے بارے میں کسی کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس مکہ کے لوگوں کو آ کے ان کو سمجھایا، راست پہ لے کے آئے اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دے دیا جن کا، اور ہم نے اس کام سے رکنا ہے کہ جس کام کو منع فرمایا گیا۔ اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ زنا ایک حرام کام ہے، لیکن اس کے لیے مختلف طرح کے راستے نکال لینا لائسنس کے نام پہ، کسی نام پہ، یہ کہاں کا دین ہے؟ اور پھر ہماری انتظامیہ کی خاموشی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دین کے کسی کام پہ تو بڑی جلدی بات کر لیتے ہیں کہ جی یہ بات، یعنی کہ میں آپ کو لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ کے کام والی جماعت یعنی دین کی جماعت جب کسی مسجد سے نکل کے کوئی نیک کام کرتی ہے، ہزاروں کو، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے آتی ہے، پوری دنیا کے اندر جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر بات کرتی ہے، تو ہمارے سوشل میڈیا کو یہ بات انہیں دکھائی نہیں دیتی کہ جی یہ اس کا کام کیا ہے۔ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اسلامی جمہوریہ ملک لے کے بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کا نام دے دیا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہماری انتظامیہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ ان کے اچھے کام دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے برعکس ہمیں یہ باتوں کا پتہ لگتا ہے کہ جی ہم نے اپنا کسی کو لائسنس دینا ہے زنا کاری کے لیے، تو وہ لائسنس تو اس کے لیے ایک ڈگری ہوگا، جی وہ اس کام کو کر سکتی ہے۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ کسی شراب خانے پر ایک لائسنس دینا، جب میرے نبی کی ذات نے شراب کو حرام قرار دے دیا تو پھر وہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر ہم لائسنس کے نام پہ اپنا
آپ کس دھوکہ دینا اور لائسنس کے نام پہ اپنے آپ کے ساتھ منافقت کرنا اور لائسنس کے نام پہ ایک حرام کام کو کیری آن کرانا اور ایک لائسنس کے نام پہ اس حرام کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا اور ایک لائسنس کے نام پہ اپنے اس کام کو ان لوگوں کو چلانا، یہ کہاں کا دین ہے؟ جس ملک کے اندر جب یہ لائسنس عام بکنے لگیں تو اس ملک و قوم کا بس پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ ملک و قوم پھر اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور پھر ہم بلیم کسی دوسرے کی ذات کو دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے جس کام کا کرنے کا کہا ہے، ہمیں اگر اس کام کو کرنے میں ہی بھلائی ہے، اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف ہیں، فلاح پانے والے اور کامیاب لوگوں میں سے ہیں، اور اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم ناکام لوگوں میں سے ہیں۔ جب ایک دفعہ حکم مل گیا کہ شراب حرام ہے تو اس کے لیے نئے نئے راستے نہیں نکالے جا سکتے۔ جب ایک دفعہ حکم مل گیا کہ زنا حرام ہے تو ہم اس کے لیے نئے نئے راستے نہیں نکال سکتے۔ جب ایک دفعہ حکم مل گیا کہ سود حرام ہے تو ہم اس کے لیے نئے نئے راستے نہیں نکال سکتے۔ تو پھر یہ جو لائسنس کا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سارا کا سارا منافقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یا تو ہم نام ہی نہ دیں کہ اسلامی جمہوریہ ملک کا نام ہے اور پھر ہم اوپر سے اس کے اندر اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو کبھی اسلامی جمہوریہ کو نام کو بھی ہم خراب کر رہے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جمہوری ریاست جہاں پہ اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، جہاں پہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو اور جہاں پہ باقی کے سارے کام بھی دین کے مطابق ہوں، تو اس کا مطلب ہم دین کو فالو کر رہے ہیں۔ چلو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے پھر تو اور بات ہے کہ بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی شرارتیں، چھوٹے موٹے جھوٹ موٹ یہ وہ تو ہر جگہ چلتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے لیول پہ کیا لائسنس دینا، اس چیز کی ٹھیکیداری دینا کہ جی آپ اس کام کو کرو، کیا یہ کام جائز ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی قرآن و حدیث سے یہ سبق ہمیں ملتا ہو کہ ایک حرام کو ہم کو کرنے کے لیے جنہیں کھلا اجازت دے دی جائے کہ آپ جا کے کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ کی طاقت کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں تو اللہ کے عذاب انہی لوگوں کے لیے آتی ہے۔ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں چاہیے ان سارے کے سارے کاموں کے اندر ہم دیکھیں، سمجھیں، اور جو کام اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے اس کام کو ہم لے کے چلیں، اور جو کام اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں، جس پر میرے نبی نے چلائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے، تو اگر ہم اس کام سے رکیں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری بات سن کے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے اور ہر اس کام کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ہر اس کام کے خلاف آواز بلند کرنی ہے جو کہ اللہ کے اصولوں کو توڑنے والے کام ہوں، اور اس معاشرے کی بہتری اور اصلاح کے لیے ہم سب نے مل کے کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پہ بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان سمجھتے ہیں تو دینی جماعت کا اکرام کرنا سیکھیں، دینی جماعت کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ جو لوگ اپنے گھروں اور اپنے مال و دولت قربانیاں دے کے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دوسروں کو ہدایت کے راستے پہ بلاتے ہیں، خدا را ان کی قدر کرنا سیکھیں۔ ان کے اندر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ دنیا کی گندگیاں ہمارے اندر اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو ہمیں یہ کام مشکل لگتا ہے۔ تو خدا را جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ کسی شراب بیچنے والے کو اپریشیٹ کریں۔ خدا را جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کا حوصلہ بنے، نہ کہ کسی شراب خانے کا یا کسی جوئے کے اڈے کا یا پھر کسی زنا کے اڈے کا حصہ بنے۔ یاد رکھیں آپ لوگ جس طرح سے اس کے دنیا سے جائیں گے اس طرح سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ کا جو حشر ہوگا میرے نبی کی حدیث سے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس طرح کے لوگوں کے اندر سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کسی شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کی روح قبض ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں ان شرابیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو جنائی لوگوں کے درمیان میں سے
اگر آپ لوگ فوت ہوتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ لوگوں کو جنائیوں کے درمیان میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ کسی اور حوالے سے جوئے کے اڈے والوں سے، اگر مثال کے طور پر آپ لوگ جوئے کے اڈے والوں پر اگر آپ لوگ اس طرح سے یہ کہ ان کے ساتھ مرتے ہیں، تو آپ لوگ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جبکہ اس کے برعکس اگر آپ لوگ دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کی موت آتی ہے، تو پھر قیامت کے دن آپ لوگوں کو وہیں سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ انسان اس کی مشابہت سے ہی اس کو پہچانا جائے گا کہ یہ اس طرح کے لوگوں میں ہے، تو اس کا مطلب اس کے اعمال بھی ایسے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے اندر اتنی سمجھ بوجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے کس کام کے کرنے والوں کا حوصلہ بننا ہے اور کس کام والوں کے خلاف ہم نے ایکشن یا پھر جہاد کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔